بلیٹن میں خوش آمدید خبر آپ کو دیں، پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا راج برقرار ہے۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق M2 کو لاہور سے اسلام آباد تک، M3 لاہور سے جڑاوالا اور فیض پور سے درخانہ تک اور M11 کو لاہور سے سیالکوٹ تک دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ ملک کے بلائی علاقے آج بھی یخ وستہ ہواؤں کی لپیٹ میں رہیں گے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، چترال، دیر، سوات میں موسم سرد اور بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں صبح دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں بانی PTI سے ملاقات کرانے سے نہیں روکا۔ اسپیکر کو ایمرجنسی میں جانا تھا، اس لیے اسپیکر آفس سے ہدایات نہیں گئیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو۔ صادق صاحب واپس تشریف لے آتے ہیں تو متعلقہ اتھارٹیز جنہوں نے ملاقات کروانی ہے ان کو اسپیکر صاحب کے آفس سے ہی اطلاع جانی تھی کہ یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا، کیونکہ ان کو ایمرجنسی میں جانا پڑا، اس لیے یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ اس میں کوئی خلل ہوا ہے۔ رکاوٹ کہیں سے پڑی ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پڑی ہوگی، یہ ملاقات اس لیے نہیں ہو رہی، تو ان چہم گوئیوں کو آپ رد کر رہے ہیں؟ جی بالکل، انڈرسٹینڈنگ اور اجازت اپروول کے بعد یہ ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کہیں، احسن اقبال صاحب کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پارٹی لیڈر میاں نواز شریف صاحب کہہ دیں یا میاں شہباز شریف وہی کہہ دیں تو اس کا تو فرق پڑے گا۔ عمران خان صاحب جنہوں نے کمیٹی خود بنائی ہے انہیں میرا خیال ہے کہ اتنے دن تھوڑا خیال کرنا چاہیے تھا جتنے دن کم از کم مذاکرات ہو رہے ہیں۔ سیکورٹی ریزنز کے اوپر ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ان کا جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ بھی ان کی سیکورٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو عدالت جو ہے وہ آرڈر کر سکتی ہے کیونکہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے یہ شرط ختم کر دی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں چاہتے۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو بالکل ملاقات ہونی چاہیے۔ جس دن کا وہ تقرر کریں گے، ہماری طرف سے سردار یا صادق صاحب کو، اسپیکر صاحب کو ہے کہ جی وہ جس دن بھی میٹنگ کرنا چاہے ہم اپنی اویلیبلٹی انشور کریں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، خبر آپ کو دیں گے۔ بانی کی اوورسیز کو کال جا چکی، 2-3 ماہ میں اثر آئے گا۔ PTI کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں PTI دور کے مقابلے میں مہنگائی زیادہ ہو گئی، ڈالر مہنگا ہو گیا، سرکاری ادارے نقصان میں ہیں، حکمرانوں کی فیکٹریاں منافع میں ہیں۔ مریم نواز نے بنیادی صحت کے مرکز اپنے نام کر لیے۔ کراچی میں 2 دن کے دوران بے لگام ٹینکرز نے 4 شہری کو چل دیے۔ شہید ملت روڈ پر تیز رفتار ٹینکر نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو پہلے ٹکر ماری، پھر گھسیٹتا ہوا پل پر چڑھ گیا۔ مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی، ڈرائیور فرار ہو گیا، پولیس نے کلینر کو پکڑ لیا۔ جس کے پاس کراچی کا لائسنس ہو، شہر میں ہیوی ٹریفک چلانے کی اجازت صرف اسی کو ہونی چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں دوسرے صوبے سے آ کر ٹرک اور ڈمپر چلانے والوں کو شہر کے ٹریفک کے الف بے تک نہیں پتا، نشے میں بھی ڈرائیونگ کرتے ہیں، جب چاہے خونی ڈمپر کسی کو بھی کچل دیتا ہے۔ صاحب کو، DIG صاحب کو میں کہوں گا کہ آج کے بعد کوئی بھی ڈمپر ڈرائیور جب تک کہ اس کے پاس کراچی کا ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو اسے کراچی کے روڈز پر آنے نہ دیا جائے۔ IG صاحب کو اور DIG ٹریفک کو خط لکھ رہا ہوں، جو ڈمپر ڈرائیورز ہیں یہ دوسرے صوبوں سے آتے ہیں، یہ ہائی ویز کے ڈرائیورز ہیں، جہاں کھلا روڈ ملتا ہے یہ وہاں بھگاتے ہیں، یہ کی وہی عادت ہے، اور یہاں کراچی کا جو ٹریفک ہے وہ یا تو ان کو سمجھ نہیں آتا ہے یا ان کے پاس وہ لائسنس نہیں ہے جس سے یہ یہاں کی تربیت یافتہ جسے ہم کہیں کہ ڈرائیورز ہوں۔ شرجیل میمن نے کہا تھا دن میں واٹر ٹینکر نہیں چلیں گے، صحافی کا سوال، میر کراچی ہتے سے اکھڑ گئے، کہا مجھے نہیں معلوم، شرجیل میمن سے ہی پوچھیں، پابندی لگی ہے تو کمشنر یا DIG لگائی ہوگی، آپ کو لاہور میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، منفی سیاست شہر کا نقصان ہو رہا ہے۔ 4.5 سال بعد قومی ایئر لائن کی یورپ میں اڑان پرواز PK 750 پیرس سے 323 مسافروں کو لے کر اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ پرواز صبح 7 بجے وطن واپس پہنچے گی۔ فرانس سے پاکستان روانگی کے وقت مسافر انتہائی پرجوش تھے۔ اسلام آباد روانہ ہونے والے مسافروں نے یورپ میں PIA کے فلائٹ آپریشن کی بحالی کو خوشائند قرار دیا۔ پیرس ایئرپورٹ پر خصوصی تقریب ہوئی، کیک بھی کاٹا گیا۔ اس سے قبل پرواز PK 749 اسلام آباد سے پیرس پہنچی تو شاندار استقبال کیا گیا۔ عملی اوورسیز پاکستانی مسافروں کا خیر مقدم کیا۔ پیرس روانگی وقت اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھی خصوصی تقریب سجائی گئی۔ وزیر ہوا بازی خواجہ آصف نے فیتا کاٹا اور مسافروں کو رخصت کیا۔ یہ ملک ہم نے عبور کیا ہے، یہ جو ڈائریکٹ فلائٹ کنیکٹیویٹی ہے لانگ اویٹڈ تھی، جیسے ہی
ہم نے ایسا آڈٹ کلیئر کیا. ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف ایویشن اور سب کی طرف سے ہدایات تھیں کہ جلدی سے جلدی سہولت میسر کی جائے. ریکارڈ ٹائم میں جتنی بھی گراؤنڈ سروسز تھیں ان کو ہم نے میچور کیا. یہ فرسٹ فلائٹ I think shortest possible time میں آگئی ہے پیرس. After 4 years, the flight has landed in France and we're really happy, really proud that our flagship carrier is flying once again to Europe and to France. Pleasure for us welcoming back Pakistan Airlines at CDG. It's always a very nice opportunity obviously to welcome the airlines that are flying back after the pandemic, that take to the very difficult decision of flying again back to Europe. وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی آئی اے کی یورپ کے لیے پروازوں کا افتتاح کیا. کہا جلد پی آئی اے برطانیہ اور امریکہ بھی جائے گی. کوشش ہے قومی ایئر لائن کو جلد پرائیویٹائز کر کے کمرشل بنا دیں. سابق ایویشن وزیر کے بیان سے بڑی تباہی ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف کی ترسیلات زر میں اضافے پر قوم کو مبارکباد. کہتے ہیں معیشت کا پہیہ جام کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا. دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک ترسیلات زر میں ریکارڈ 29.3% اضافہ ہوا. ریکارڈ ترسیلات زر اوورسیز پاکستانیوں کے ملک و قوم کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی آئینی عزم کی سند ہے. 9 مئی مقدموں میں دفعات انسداد دہشت گردی ایکٹ کی تھیں. پھر ان پر فوجی ٹرائل کیسے ہوا؟ سپریم کورٹ میں سویلینس کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی کے ریمارکس. کہا کہ فوجی عدالتوں نے ٹرائل ان مقدموں پر کیا جو تھانوں میں درج تھے. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا ہر دہشت گرد پر آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے 38 سال اس شعبے میں ہو گئے پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا. کیا افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں بانی نے کہا ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا. اپنے مقدمات بین الاقوامی فورم پر لے کے جائیں گے. عمران کی ایکسیس ہے اس کو محدود کیا ہوا ہے. عمران خان کے بچوں کو نہیں بات کرنے دیتے. عمران خان کے جو معالج ہیں ان کو نہیں ملنے دیتے. رولز توڑے جاتے ہیں جیل کے. یہ ٹارچر کے اندر آتا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان میں. اب ہم اپنے ہیومن رائٹس کیس کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے سامنے لے کر جائیں گے. ہم نے ان کو بتایا مجھے لگتا ہے رانا ثناءاللہ کو آپ کی پارٹی چاہیے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ علیمہ خان پارٹی ٹیک اوور کرنا چاہتے. تو عمران خان اس پہ خوب ہنسے. یہ چیز تو ہم نہیں روک سکتے اور ہم ضرور پیغام لے کر آئیں گے. آپ سے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان کی حفاظت بھی کریں. غداریاں ہوتی ہیں ہم اس کے اوپر بھی نظر رکھیں. عمران خان اور ہر چیز کا فیصلہ اڈیالہ جیل سے ہی ہوگا. پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے. سلمان اکرم کا شیر افضل کا بیان پارٹی موقف پانے سے انکار. کہا ہم 4-5 لوگ ہی بانی اور پارٹی کی بات کرنے کا استحقاق کرتے ہیں. ہر کسی کی بات کو بانی کا موقف نہ سمجھا جائے. شیر افضل مروت نے کہا سلمان اکرم راجہ ہیں کون؟ 1 سال ہوا پارٹی میں آئے اور جنرل سیکرٹری بن گیا. 9 مئی کے بعد یہ لوگ ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے تھے. مروت صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان نے کہہ دیا کہ اگر مجھ سے ملاقات نہیں کرواتے تو کوئی مسئلہ نہیں, 3-4 سیشن بھی کروا لیں. Is that a go ahead from عمران خان saying کہ آپ بات چیت کریں میرے سے ملاقات ضروری نہیں؟ شیر افضل مروت کی بات پہ تو نہیں کچھ کہوں گا. میں نہیں سمجھتا ان کی بات کوئی پارٹی کی بات ہے. ضرور مذاکرات کرنی ہے, بالکل غلط ہے. ہر شخص جو بات کرتا ہے یہ بہت بڑی پارٹی ہے, اس کو آپ پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا موقف مت سمجھیے. ہم 2-4 لوگ ہیں, آپ اس قابل سمجھیے کہ وہ خان صاحب کی یا پارٹی کی بات کہنے کا استحقاق رکھتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ 1 سال پہلے پی ٹی آئی میں آ گیا. پوچھنے بیرسٹر گور صاحب سے یہ حضرت کس خاتے میں سیکرٹری جنرل ہو گیا؟ 15 دن لاہور میں رہتا ہے, 1 دن ادھر اسلام آباد آ جاتا ہے, تو اس کو ادراک ہوگی. عدت کیس میں وکیل تھا, درمیان سے اس نے مجھے جو ہے آؤٹ کر دیا, خود آ گیا. 9 مئی کے بعد یہ سلمان اکرم راجہ کدھر تھے؟ یہ نیگوسیشنز بھی تو پس پردہ کسی نیگوسیشنز کی وجہ سے شروع ہوئی ہیں نا. اگری کرتے ہیں آپ؟ 100%. بیرسٹر گوہر پارٹی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے حق میں بول پڑے. چیئرمین پی ٹی آئی کا شیر افضل مروت کے بیان پر اظہار برہمی. کہا سلمان اکرم راجہ کی تقریر براہ راست بانی پی ٹی آئی نے کی ہے. صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کر لیے ہیں. قومی اسمبلی کے اجلاس 13 جنوری کی شام 5 بجے طلب کیا گیا. سینٹ اجلاس 14 جنوری کو شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں بلایا گیا.
سینٹ اجلاس میں مدارس رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس پیش کیا جائے گا۔ سینٹ اجلاس میں اہم قانون سازی اور ملکی قومی معاملات پر بحث کی جائے گی۔ کراچی سے خبر آپ کو دیں گے۔ بلدیہ ٹاؤن 5.5 نمبر میں گھر میں تل کلامی پر فائرنگ ہو گئی، خاتون قتل ہو گئی ہے۔ مزید جانیں گے آصف خان سے۔ آصف بتائے گا اس بارے میں؟ آصف ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کو بتائیں کہ بلدیہ ٹاؤن 5.5 نمبر میں گھر میں تل کلامی پر فائرنگ، خاتون قتل۔ ملزم محمد حسین نے فائرنگ کر کے 25 سالہ اہلیہ مہرون نساء کو قتل کیا۔ ملزم شوہر کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد، خاتون کی لاش اسپتال منتقل۔ آصف خان سے مزید جانیں گے۔ آصف بتائے گا اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ ہے، سیکٹر 5.5، یہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہاں گھر پر فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں 25 سالہ خاتون ہے جو جاں بحق ہو گئی۔ پولیس کے مطابق جو یہ واقعہ ہے یہ ذاتی دشمنی کی بنا پر رونما ہوا ہے۔ جو شوہر ہے اس نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کیا ہے۔ محمد حسین جو شوہر ہے اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جس کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی بتائیے گا ایک اور حادثہ پیش آیا ہے ماڈل کالونی میں، تیز رفتار موٹر سائیکل فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی، نوجوان جاں بحق، اس بارے میں بتائیے گا۔ بالکل خالد، یہ ماڈل کالونی کا علاقہ ہے، یہاں پر تیز رفتار موٹر سائیکل ہے جو فٹ پاتھ سے ٹکرائی اور یہ نوجوان لڑکا تھا 14 سالہ جس کی شناخت جو ہے وہ حسن کے نام سے ہوئی ہے۔ یہ نوجوان اس میں جاں بحق ہو گیا ہے اور اس میں پولیس کے مطابق یہ جو واقعہ ہے یہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ یہ نوجوان لڑکا تھا 14 سالہ جو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے فٹ پاتھ سے ٹکرایا، جس کے باعث یہ جو نوجوان ہے یہ جاں بحق ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔ لکی مروت میں جرگے کے دوران تصادم، 4 افراد قتل ہو گئے۔ گنڈی چوک میں زمین کا تنازع ختم کرنے کے لیے جرگہ ہو رہا تھا جس کے دوران تل کلامی پر فریقین میں فائرنگ ہو گئی۔ فائرنگ سے 5 افراد زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں اور لاشوں کو سرائے نورنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چمن میں اسٹیشن روڈ پر ریلوے اسکول کے قریب دھماکے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ ریلوے بوائز پرائمری اسکول کے باہر کھڑی ایک موٹر سائیکل پر ہوا۔ دھماکے میں 3 افراد زخمی ہوئے جن کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ دھماکے کی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ بلوچستان حکومت نے بم دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا، ہم دشمن عناصر کے عزائم ناکام بنائیں گے۔ حکومت عوام کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لاہور کو کریں گے۔ اقبال ٹاؤن کے کریم بلاک کے نزدیک تیز رفتار جیپ نے 2 گاڑیوں اور ایک موٹر سائیکل کو رون ڈالا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی۔ پولیس نے جیپ ڈرائیور کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔ لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے عوام کے لیے علاج کا حصول مشکل بنا دیا ہے۔ میڈیکل سٹورز پر خریدار اکثر دکانداروں سے الجھتے نظر آتے ہیں۔ انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ 10,000 تو سیلری بھی نہیں ہے، اتنی سیلری بھی تو پاکستان میں 20-25,000 30,000 کی ہے۔ یہ کہانی صرف جنا اسپتال کے باہر کینسر کی مریضہ کے لیے مہنگی دوا کی خریداری کرنے والی خاتون ہی کی نہیں، بلکہ ان دنوں پاکستان کا ہر دوسرا شہری روز بدلتی ہوئی ادویاتی قیمتوں سے پریشان ہے۔ دوائیں تو حد سے زیادہ مہنگی، کھانے پینے سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی، مریض تو اسے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں۔ تو پھر بھی بیت المال میں کچھ تو مل جاتا ہے جنا میں، لیکن سب کچھ تو نہیں ملتا نا۔ ابھی ایک انجیکشن ہے 50,000 کی، ابھی بندہ ہر مہینے 50,000 کہاں سے لے کر آئے۔ 2024 کے دوران شوگر، اینٹی بایوٹک، پین کلر دواؤں کی قیمتوں میں 100 سے 200% تک کا اضافہ ہو چکا ہے۔ کراچی سمیت ملک بھر کے اندر ادویات کی عدم دستیابی کا سلسلہ تو کنٹرول کیا جا چکا ہے، تاہم قیمتیں زیادہ ہونے کے سبب دوائیوں کا حصول شہریوں کے لیے بدستور ایک چیلنج بن چکا ہے۔ دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ نہ صرف مشکلات بڑھاتا ہے بلکہ اکثر میڈیکل اسٹور مالکان اور شہریوں میں تلخ کلامی کی وجہ بھی بنتا ہے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بندہ نہ دوائی خرید سکتا ہے نہ کھانے پینے کا آئٹم خرید سکتا ہے۔ جہاں تک پرائز انکریز ہو رہا ہے تو وہ پیشنٹ جہاں 2 کھاتا تھا وہاں 1 کھا رہا ہے۔ پاکستان فارماسیوٹیکل اینڈ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مطابق تمام ادویات دستیاب مہنگائی تمام شعبوں میں ہوئی ہے۔ ہارڈ شپ کیسز میں 160 ادویات تھیں جن کی پرائز جو ہے وہ جیسے اگر 2 روپے کی ٹیبلٹ تھی تو وہ جب 6 روپے کی ہوئی تو یہ وہ لگتا ہے کہ 200 سے 300%، یہ اس طرح نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو اگر وہ بھی امپیکٹ ہم لے لیں ہارڈ شپ کیسز کا تو 12 سے 13% پرائس انکریز ہوئی ہے۔ ادویاتی قیمتوں میں اضافے کو ڈی ریگولرائز کرنے سے نان ایسنشل دواؤں کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ انور خان، ARV نیوز کراچی۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور قیصر احمد شیخ کا کہنا تھا کہ پاکستان وسطی ایشیا کا گیٹ وے ہے اور پاکستان زیادہ سے زیادہ کارگو وسطی ایشیا میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے صلاح الدین۔
डेनमार्क के इश्तराक से इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल की जानिब से कराची में तकरीब सजी। तकरीब में डेनमार्क के सफीर, वफाकी वजीर समेत मुल्की व गैर मुल्की सरमायाकारों के एजाज में अशाइया का एहतमाम भी किया गया। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत बेहतर करने के लिए दिन रात कोशा हैं। पाकिस्तानी करेंसी अब मुस्तहकम हो रही है और बरामदात में भी इजाफा हो रहा है जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। Pakistani rupee terms and in US dollar terms, because the Pakistan currency vis-a-vis US dollar is very stable. We increased our reserves from $4 billion about 1.5 years ago to $12 billion. Then the export is also increasing. तकरीब से खिताब करते हुए डेनमार्क के सफीर का कहना था कि पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान तिजारती सिफारती ताल्लुकात हैं। डेनमार्क पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी कर रहा है। Denmark and Pakistan, we have been partners ever since Pakistan was created more than 75 years ago. We celebrated 75 years of diplomatic relations just last year. And you know, what makes me very proud is that throughout those 75 years, we have been closer and closer and closer. तकरीब से दिगर मुकर्ररीन का कहना था कि बड़ी बड़ी गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी ले रही हैं और बहुत जल्द पाकिस्तान में सरमायाकारी के हजम में इजाफा होगा। कैमरामैन नुमान शेख के साथ मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज, कराची। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक्सपो सेंटर लाहौर में 2025 नुमाइश का आगाज हो गया। इफ्तिताई विफाकी सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल ख्वाजा ने किया। नुमाइश में खवातीन ताजरों ने 200 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए। इस बारे में देखिए मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुल्क भर की खवातीन के कारोबार को फरोग देने के लिए वैक्सनेट 2025 नुमाइश का एहतमाम किया गया। 12वीं वैक्सनेट नुमाइश का इफ्तिताह वफाकी सेक्रेटरी और तजारत जवाद पॉल ख्वाजा ने किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी तजारत का कहना था कि इस तरह की नुमाइशों से कारोबार में फरोग और एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो ये एक प्लेटफॉर्म है टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स जो उन्हें शायद दूर दराज इलाके में बैठ के शोकेस करने का मौका नहीं मिलता। तो ये एक एम्पावरमेंट का तरीका है कि आए आप काम तो कर रहे हैं, उसको हम शोकेस करते हैं। नुमाइश में मुल्क भर की खवातीन ताजरों की जानिब से 200 से ज़ायद टेक्सटाइल, मलबूसात, जूतों, ज्वेलरी, दस्तकारी, हर्बल, स्किन केयर और घरेलू अशिया के अलावा ई कॉमर्स, फर्नीचर और खुश्क मेवाजात के स्टॉल्स लगाए गए। आई एडमायर कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती रहनी चाहिए और इनमें बल्कि इजाफा होना चाहिए, क्योंकि मेल काउंटर पार्ट्स के लिए तो बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती हैं, लेकिन ख़वातीन हमें बहुत ज़रूरत है कि हम ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ क्रिएट करें जो इंस्पायर करें और जो हम एग्जिबिट करें और उससे और ख़वातीन जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला इसमें हमारे साथ शामिल हों। मुझे तो लगता है, इनफैक्ट है भी ऐसा, कि इससे बहुत प्रमोट हो रहा है, नेटवर्किंग बिल्ड हो रही है, उसके अलावा सेल बहुत हो रही है उनको, और जो वुमेन एंड मेन दोनों सपोर्ट कर रहे हैं हमें। ये वैक्सनेट जो स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जो भी ख़वातीन अपने घर में छोटा बड़ा जितना भी काम कर रही हैं उन्हें बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म मिला है कि वो यहाँ आएँ और अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करें। ये नुमाइश 12 जनवरी तक जारी रहेगी। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। कराची में जमात इस्लामी की जानिब से शहरियों के लिए 5 रोज़ा फूलों की नुमाइश का आगाज किया गया। इस बारे में रिपोर्ट देखिए फैजुल्ला खान की। जिना टाउन की जानिब से कराची के अवाम के लिए तोहफा, शहर में 5 रोजा फूलों की नुमाइश का आगाज कर दिया गया। तकरीब से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान ने कहा कि ये फूल मोहब्बत और ताजगी की अलामत हैं जो मुआशरे का हुस्न नुमाया करते हैं। कराची पूरे मुल्क में अपना नुमाया मकाम रखता है। ये शहर आगे बढ़ेगा तो पूरा मुल्क आगे बढ़ेगा। पिछले 1.5 साल में 125 से ज्यादा पार्कों को डेवलप करना हो, गलियों में, महलों में, बाजारों में स्ट्रीट लाइट्स के जरिए रोशनी फैलाना हो, 44,000 से ज्यादा लाइट्स पिछले अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9 टाउन्स ने इन गलियों में, महलों में, बाजारों में लगाई हैं। टाउन चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी का कहना था कि टाउन के मुंतखब नुमाइंदों की मेहनत से आज पार्क गुलो गुलजार हो चुके हैं। जो वादा आवाम से किया था वो आज पूरा कर दिया। हमारा जो वादा था लोगों से जब हम इलेक्शन जीत के आए थे हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत में, कि कराची को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, अपनी पूरी कोशिशें और इख्तियार से बढ़ के, अपने वसाइल से बढ़ के काम करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वादे को
हम आगे बढ़ा रहे हैं। नुमाइश में आने वालों ने जिला इंतजामिया की काविशों को सराहते हुए कहा कि मुख्तलिफ अकसाम के फूलों और उनकी खुशबू ने माहौल को मजीद खुशगवार बना दिया है। कैमरामैन नोमान शेख के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज, कराची। कराची के इलाके क्लिफ्टन में 3 रोज़ा फूड फेस्टिवल जारी है, जिसमें पाकिस्तानी और गैर मुल्की खानों से अवाम खूब लुत्फानंदोज हो रही हैं। चांद नवाब की रिपोर्ट। मौसम सरमा की सर्द शामों में कराची के बीच व्यू पार्क में सालाना 3 रोजा फूड फेस्टिवल का निकात शहरियों का कहना है ये बहुत ही जबरदस्त फूड मेला है। हम लोगों ने बिरयानी खाई, प्रीमियर बिरयानी से, एज यू कैन सी दिस इज रियली नाइस स्टॉल। काफी कुछ खाया है, कचौरी खाई है, गोलगप्पे खाए हैं, कुनाफा खाया है, चाट खाई है। बहुत अच्छा है, बहुत खाना मजेदार है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजे का खाना है। फूड फेस्टिवल बहुत अच्छा है और यहाँ पाकिस्तानी खानों के साथ साथ गैर मुल्की खानों का भी अपना ही मजा है। 2 महीने पहले बनाई थी लेकिन होल्डिंग ऑफ कि कराची ईद पे निकालेंगे उसको। हमारा ब्रिकोवन सुप्रीम है, बीफ पेपरोनी है, चिकन टिक्का है, चीज लवर्स है और एक गार्लिको स्पेशल पिज्जा होता है। हर साल यहाँ आकर फूड फेस्टिवल का हिस्सा बनते हैं और आवाम की खिदमत में मजे मजे के खाने पेश करते हैं। फूड फेस्टिवल 3 रोज तक जारी रहेगा। कराची के समंदर के किनारे 3 रोजा फूड फेस्टिवल जारी है। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।